بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عربی شیخ مالک مجھے روز ایک خاص زیتون کا تیل دے کر کہتا کہ میں یہ اس کی معذور بیوی کی ناف میں لگا دیا کروں، جبکہ اس کی بیوی کی حالت اس تیل کے لگتے ہی اور خراب ہو جاتی اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے بعد میں دروازے کو باہر سے لاک لگا کر اپنے کوارٹر میں آ جاتی۔ ایک دن میں لاک لگانا بھول گئی تو آدھی رات کو میں بھاگتے ہوئے گئی تو کمرے کے اندر سے آتی آوازیں سن کر میں پریشان ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو روح کانپ گئی کہ وہاں تو پہلی بار جب میں نے مالکن کو دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ اتنی خوبصورت عورت معذور بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ویل چیئر پر نہ بیٹھی ہوتی تو میں کبھی یقین ہی نہ کرتی کہ اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ اس نے مسکرا کر مجھے خوش آمدید کہا تھا، پھر اس نے ایک ملازمہ کو آواز دے کر کہا کہ یہ نئی لڑکی آئی ہے، اس کو سارا کام سکھا دو اور سب کچھ سمجھا دو۔ میں ملازمہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور گھر دیکھنے لگی۔ یہ عالی شان گھر تھا، ایسا گھر کہ جس کو میں نے ابھی تک صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، اور آج میں ایسے گھر میں کھڑی تھی۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پڑی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگرچہ میں یہاں پر ملازمت کرنے آئی تھی، لیکن میں تو اپنے آپ کو ابھی سے اس گھر کا حصہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ ملازمہ مجھے غیر ملکی لگی تھی۔ جب میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام مجھے کرن بتایا، ساتھ ہی وہ مجھے اس گھر کی مالکان کے بارے میں بھی بتانے لگی کہ یہاں پر صرف دو ہی افراد ہیں، ایک تو شیخ صاحب یعنی اس گھر کے مالک، اور ان کی بیوی جنہیں تم ابھی دیکھ چکی ہو۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا، شیخ صاحب کی بیوی کو کیا ہوا ہے، وہ معذور کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، میں جب آئی تو وہ اسی طرح ہی تھی، اور یہاں پر ملازموں کو کوئی حق نہیں حاصل کہ وہ مالکوں کی زندگی میں مداخلت کریں یا ان کی ذاتی معاملات میں گھسنے کی کوشش کریں، اس لیے مجھے ابھی تک ان کے معذور ہونے کی وجہ نہیں معلوم، اور بہتر ہے کہ تم بھی اپنے کام سے کام ہی رکھنا۔ میں نے اس کی ساری باتوں کو ذہن نشین کر لیا، اگرچہ یہاں پر رہنے اور کام کرنے کے بہت سے قاعدے اور قوانین تھے اور یہاں پر ڈسپلن کا بہت خاص خیال رکھا جاتا تھا، لیکن میں یہاں کام کرنے پر مجبور تھی کیونکہ جتنی تنخواہ مجھے یہاں پر مل رہی تھی اتنی تنخواہ تو شاید کوئی بھی نہیں دیتا تھا۔ مجھے یہاں پر میرے منگیتر نے ملازمت دلوا دی تھی، شاید وہ شیخ کا کچھ جاننے والا تھا، اسی لیے تو اتنی آسانی سے مجھے یہاں پر نوکری مل گئی، ورنہ کرن بتا رہی تھی کہ یہاں کام کرنے کے لیے باقاعدہ نوکری کا اشتہار دیا جاتا ہے، پھر انٹرویو ہوتے ہیں اور بہت سارے مرحلوں کے بعد کسی کو ملازمت دی جاتی ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ اتنی آسانی سے تمہیں جاب مل گئی۔ میرا کام تھا ہی کیا، صرف بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال کرنا، انہیں کمرے سے باہر لانا، لے جانا اور ان کی پرسنل چیزوں کا خیال رکھنا، بس اتنی سی ہی میری ڈیوٹی تھی۔ میں اپنی نوکری سے بہت خوش تھی اور بیگم صاحبہ بھی میری اکثر تعریف کرتی رہتی تھی کہ میں ان کا بہت اچھا خیال رکھتی ہوں۔ لیکن پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ مالک ایک دن مجھے زیتون کا تیل دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ بہت خاص زیتون کا تیل ہے، تم نے روز اسے اپنے مالکن کی ناف میں لگانا ہے اور اس کے بعد دروازے کو لاک کر کے اپنے کوارٹر میں جا کر سو جانا۔ میں پوچھنے ہی والی تھی کہ یہ کیوں لگانا ہے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا کہ یہاں پر ملازموں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے مالکن کو تیل کے بارے میں بتایا تو کہنے لگی، ہاں تمہارے صاحب نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ کوئی خاص تیل میرے لیے بنوایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس تیل کو لگانے کی وجہ سے میں بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ رات کو میں نے صاحب کی ہدایت کے مطابق مالکن کی ناف میں تیل لگایا تو ایک دم سے ان کی حالت دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ تو تڑپنے لگ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تیل اس کو نامحرم بہت زیادہ چپ رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں جلدی سے بھاگتی ہوئی باہر گئی اور اوپر والے پورشن میں صاحب کے کمرے کا دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگی۔ اس پر مجھے سارے ادب و آداب بھول گئے تھے، یاد تھا تو صرف یہ کہ مالکن کی حالت انتہائی بگڑ رہی ہے۔ میں نے صاحب کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے انہیں کہا کہ بیگم صاحبہ کی حالت تو تیل لگاتے ہی بہت خراب ہو گئی ہے، وہ بہت چیخ چلا رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ مالک یہ سنتے ہی گھبرا جائے گا اور جلدی سے میرے ساتھ بھاگتے ہوئے نیچے جا کر اپنی بیوی کو دیکھے گا، لیکن وہ سکون سے کھڑا رہا اور مجھے کہنے لگا کہ تیل لگانے کے بعد یہی ہونا تھا، تو فکر مت کرو، بس کمرے کو لاک لگاؤ اور اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاؤ۔ میں بھی مزید کچھ کہنے لگی تھی کہ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں کھڑی حیرانی سے سوچتی رہی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ بہرحال میرا کام تو حکم کی تعمیل کرنا تھا۔ میں نیچے گئی تو دیکھا مالکن تب تک بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔
इसी शशोपन में मुब्तला थी कि मेरे मंगेतर की कॉल आ गई। सारे दिन में इससे बात नहीं हो सकी तो उसने इस वक्त कॉल कर दी। मैंने परेशानी में इसे सब कुछ बता दिया और कहा कि आप मैं क्या करूं। बेगम साहिबा तो बेहोश हो गई हैं। वो कहने लगा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस वही करो जो तुम्हारा मालिक कहता है। आखिर वो इसकी बीवी है, इसे भी तो अपनी बीवी की फिक्र होगी ही। तुम्हें बस अपने काम और तनख्वाह से मतलब होना चाहिए। बाकी मुलाजमीन भी तो यही करते हैं इसकी बातों पर। मैंने सोचा कि वाकई वो ठीक ही तो कह रहा था। यहाँ पर मेरे अलावा बाकी मुलाजमीन भी तो थे, लेकिन सब अपने अपने काम से ही ताल्लुक रखते थे। मैंने फिर वही किया, दरवाजे को बाहर से लॉक लगाया और अपने क्वार्टर में आ गई। अगली सुबह देखा तो मालकिन बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैंने परेशानी से इससे तबीयत तो पूछी तो कहने लगी कि इस तेल के लगते ही मुझे भी यही महसूस होता था कि शायद आज मैं नहीं बचूंगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, तो मैं तकलीफ सह लूंगी। वैसे भी ये खास तेल मेरे शोहर के मुर्शिद ने इन्हें बनाकर दिया है। मुर्शिद का लफ्ज सुनकर मुझे हैरानी हुई कि क्या ये लोग भी पीरों फकीरों पर यकीन रखने वाले हैं। खैर अब रोज यही होता। मैं रात को बेगम साहिबा को नाक में तेल लगाती तो इस बेचारी की हालत बहुत बिगड़ जाती थी, यहाँ तक कि वो दर्द के मारे चिल्लाती रहती और आखिर बेहोश हो जाती। मुझे इस पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। तेल लगाने के बाद मैं हस्बे मामूल दरवाजे को लॉक लगाती और अपने क्वार्टर में आकर सो जाती। और सुबह जब कुछ से पहले जैसा कि ठीक होता था, एक दिन मालकिन कहने लगी कि आज शेख साहब अपने मुर्शिद के पास हाजिरी देने जा रहे हैं। मैं ठीक होती तो मैं भी जरूर साथ जाती, लेकिन मेरी जगह तुम चली जाओ और मेरी तरफ से इनको सलाम कहना और मेरे लिए दुआ लेकर आना। मैं शेख साहब के साथ चली गई। मुझे तो लगा था कि शायद हम किसी मज़ार पर जाएंगे जहां पर खूब सारे दिए रोशन होंगे और चढ़ावे चढ़ाए जा रहे होंगे। आमतौर पर पीर फकीर वहीं पर तो बैठे लोगों के मसले हल करते हैं, मगर शेख साहब मुझे साथ लिए एक बोसीदा से मकान में आ गए। शेख साहब मुझे कहने लगे कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं और नजरों न्याज कुछ भी नहीं लेते, किसी से दुआ करने का 1 रुपया भी नहीं लेते, इसलिए तो इसी मकान में रहते हैं। मुझे सुनने में यकीन तो नहीं आ रहा था कि क्या दुनिया में वाकई ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन फिर मैं इनके साथ अंदर जाने लगी थी कि शेख ने मुझे रोक दिया और कहने लगे तुम गाड़ी में ही रहो। जाने शेख साहब मुझे अंदर अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए थे। मैंने तो बेगम साहिबा के लिए दुआ करवानी थी और इनको सलाम देना था, और मैं सोच रही थी कि अपना मसला भी इनको बताऊंगी और दुआ के लिए कहूंगी। मेरा मसला ये था कि अम्मा मेरी शादी के लिए मान ही नहीं रही थी। इन्होंने मेरी पसंद और इसरार पर मेरी मंगनी तो कर दी थी, लेकिन इनका ये कहना था कि तुम्हारा मंगेतर एक गरीब आदमी है, वो हम लोगों से भी गया गुजरा है। जब तक वो अच्छे पैसे कमाना नहीं शुरू कर देगा मैं तुम दोनों की शादी नहीं करूंगी। जबकि मैं और वो यही चाहते थे कि जल्द हमारी शादी हो जाए। ये मसला पिछले कई महीनों से अटका हुआ था, इसलिए तो मैंने अब ध्यान बटाने की खातिर और अपना जहेज जमा करने के लिए मुलाजमत कर ली थी, वरना तो घर में रह रहकर बजाय परेशान होने की मैं कुछ और कर ही नहीं सकती थी। बेचारा मेरा मंगेतर भी आखिर क्या करता। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन आजकल नौकरियां कहाँ मिलती हैं। वो कोशिश करता रहा था कि इसकी किसी अच्छी जगह जॉब हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल था कि अम्मा मानेगी। अब इसे मेरी कमाई की लत पड़ गई थी और इसका तो कम से कम 1-2 साल से पहले मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। जब मैं आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं अभी शेख साहब के मुर्शिद से दुआ करवा लूंगी, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी अम्मा हमारी शादी के लिए मान जाए। लेकिन मालिक मुझे अपने साथ अंदर ही नहीं लेकर गए। जाने इनको ऐसी क्या खुफिया बातें या दुआएं करवानी थी कि डर था मैं कहीं सुन ना लूं। वापसी आए तो इनके हाथों में वही जैतून के तेल वाली बोतल थी। कहने लगे कि ये पिछली बोतल खत्म होने वाली होगी, इसलिए मैं और तेल ले आया। मुझसे मुर्शिद मोहतरम ने कहा है कि 3 से 4 जैतून की बोतलें लगेंगी तो फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खैर हम लोग वापस आ गए और मैंने सोच लिया था कि किसी दिन मैं खुद ही अकेली इस मुर्शिद के पास चली जाऊंगी। एड्रेस तो मैंने देख ही लिया था। मुझे ढोंगी पीरों फकीरों पर एतबार इसलिए नहीं था क्योंकि वो लोग नजर आने के नाम पर ढेरों पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते थे। जबकि शेख मुंह से इसकी बहुत तारीफें करते थे कि ये कोई पैसा नहीं लेते और दुआएं देते हैं, तो मेरा यकीन हो चला जाता कि मुर्शिद कोई अच्छा और नेक इंसान ही होगा। बेगम साहिबा के साथ मेरा रोज का मामूल वैसे ही चल रहा था और मुझे तो अभी तक इनमें कोई बेहतरी होती हुई नजर नहीं आ रही थी। बस रोज बेचारी को तकलीफ ही सहना पड़ती थी। कुछ दिनों के बाद मैंने छुट्टी ली और इसी मुर्शिद के पते पर पहुंच गई, लेकिन जब
وہاں پر گئی تو تالا لگا ہوا تھا. آس پاس کے لوگوں سے پتہ کیا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا. یہاں تک کہ ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ مکان تو کئی عرصے سے خالی ہے, بس کبھی کبھار مالک مکان چکر لگانے آ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر تو کوئی مرشد وغیرہ نہیں رہتا. یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ سب کیا تھا. اس دن ہم آئے تھے تو مالک اسی گھر کے اندر گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے مرشد یہیں پر رہتے ہیں, اور ابھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ مکان تو پچھلے 6 ماہ سے خالی ہے. آخر یہ سب چل کیا رہا تھا؟ مجھے تو شیخ صاحب پر ہی شک تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ مرشد والی کہانی جھوٹ ہی کھڑی کی ہو, تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ جو بیگم صاحبہ کو تیل لگتا ہے وہ کسی نیک بندے نے دیا ہے. میں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے بیگم صاحبہ کو راضی کیا کہ وہ صاحب کے ساتھ کل ہی مجھے دعا کروانے کے لیے بھیجیں تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. مجھے لگا تھا کہ شاید شیخ منع کر دیں گے. حیرانی ہوئی جب وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, اسے بھی بھیج دو, یہ بھی میرے ساتھ چلی جائے گی. مگر اس بار بھی وہی ہوا. جیسے ہی میں اندر جانے لگی تو شیخ صاحب مجھے کہنے لگا, ابھی مجھے مرشد سائی نے فون کر کے کہا ہے کہ وہ عورتوں سے نہیں ملتے, تم یہی گاڑی میں ہی بیٹھی رہو, میں خود جا کر سلام کر آتا ہوں اور نئی زیتون کی بوتل بھی لے آتا ہوں. ان کی بات پر تو مجھے پکا شک ہو گیا تھا کہ ضرور مالک میں ہی کچھ گڑبڑ ہے. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی مرشد وغیرہ ہوگا. ہو سکتا تھا کہ مالک خود ہی اس مکان کے مالک سے کبھی کبھی چابی لے کر یہ ڈھونگ رچا لیتا ہو کہ یہاں پر وہ اپنے مرشد کو سلام کرنے آتا تھا. مجھے تو یہی کہانی لگ رہی تھی کہ اس کے علاوہ بھلا اور کیا بات ہو سکتی تھی, اور میرے جانے سے کیا ہی ہو جاتا. مجھے تو صاف یہی لگ رہا تھا کہ شیخ اپنی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی ٹھیک ہو. واپسی پر بھی سارے راستے میں یہی سوچتی رہی کہ کہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے. رات کو میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں مالکن کو تیل لگاؤں, لیکن ان کے اصرار پر میں نے لگا دیا اور واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی. آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ میں تو لاک لگانا ہی بھول گئی تھی. بھاگتی ہوئی میں رہائشی حصے میں بھاگی تاکہ مالکن کے کمرے کا لاک لگا دو. میں دروازے پر ہی تھی کہ اچانک مجھے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آئی, ایسے کہ جیسے 2-3 افراد آپس میں باتیں کر رہے ہوں. میں جانتی تھی کہ مالکن تو بے ہوش ہو جاتی ہے, تو آخر پھر اس وقت کمرے میں کون موجود ہو سکتا تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی. کمرے میں واقع 3 آدمی موجود تھے جنہوں نے اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھک رکھا تھا, اور وہ اس وقت تجوری کے ساتھ نمبر آزما رہے تھے. وہ اسے کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک ایک نے مجھے دیکھا تو وہ تینوں گھبرا کر کھڑے ہو گئے. میں چیخنے لگی تھی کہ کسی نے ایک دم سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. جس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اس نے باقی دونوں کو اشارہ کیا کہ جلدی سے باہر بھاگو, تو وہ کھڑکی کے راستے کود گئے, جبکہ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. اس چور کی گرفت بہت مضبوط تھی اور میرے ہاتھ میں اس کا گریبان تھا, لیکن میں تو لڑکی تھی, میں کہاں اس کا مقابلہ کر پاتی. اس نے مجھے ایک طرف دھکا دیا اور جلدی سے کھڑکی سے باہر کود گیا. بھاگتے بھاگتے اس کا لاکٹ میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا. میں نے بغیر دیکھے وہ وہیں دراز میں رکھ دیا اور خود باہر بھاگی تاکہ دیکھ سکو وہ لوگ پکڑے گئے یا چوکیدار کو جل دے کر فرار ہو گئے. تو ہر طرف سناٹا سا تھا, شاید وہ لوگ بھاگ چکے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ اب میں شور مچا کر کسی کو اکٹھا کروں, اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور صبح جب میں نے سوچا کہ یہ بات مالکن کو یا شیخ کو بتا دوں تو میں نے سوچا کہ میری ہی شامت آئے گی کہ میں نے کیوں کھڑکی اور دروازے کو لاک نہیں کیا تھا, اور میری غلطی تھی. اس سے میں چپ رہی کیونکہ ان بڑے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں تھا, یہ مجھے کہیں نوکری سے ہی نہ نکال دیتے. اس لیے میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اسے بھول جاؤ. رات کو حسب معمول مالکن مجھے کہنے لگی کہ یہ مجھے تیل لگا دو, لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک مجھے ثبوت نہیں مل جاتے تب تک میں انہیں یہ تیل نہیں لگاؤں گی. اس سے کوئی بہتری تو نہیں ہو رہی تھی, الٹا انہیں روز تکلیف اٹھانا پڑتی تھی. میں نے اس خاص تیل کو نارمل تیل سے بدل دیا, اور جب بیگم صاحبہ کو لگایا تو وہ حیرانی سے کہنے لگی کہ آج مجھے درد نہیں ہوئی, ورنہ تو میری حالت ہی خراب ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں نے انہیں خوش کرنے کی خاطر کہا کہ ہو سکتا ہے اور آپ کو آرام آ رہا ہو, اس لیے وہ بہت خوش ہوئی. میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے اپنے بارے میں تو ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا کہ اتنے امیر شوہر آپ کو آخر کہاں سے ملے. تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ شاید تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے, یہ ساری دولت اور جائیداد شیخ کی نہیں بلکہ میری ہے. میرے والد صاحب کا شمار شہر کے کامیاب اور مشہور رئیسوں میں ہوتا تھا.
اور ان کی واحد اولاد میں ہی تھی تو وہ اپنے جانے سے پہلے یہ سب کچھ میرے نام کر گئے تھے۔ ہاں، ہماری شادی ان کی زندگی میں ہی ہوئی تھی اور میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، ورنہ میرے والد تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ میں ایک غریب آدمی سے شادی کروں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہوگی تو کہنے لگی کہ میرا بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے پیار کرنا نہیں چھوڑا اور آج بھی مجھ سے پہلے کی طرح ہی محبت کرتا ہے۔ بس کمرہ مرشد کے کہنے پر کچھ عرصے کے لیے الگ کیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا آپ سے جان چھڑانے کی فکر میں ہیں تاکہ یہ ساری دولت اور جائیداد ان کی ہو جائے۔ کیا پتا آپ کا ایکسیڈنٹ بھی انہوں نے کروایا ہو۔ یہ سب کچھ میں صرف سوچ سکتی تھی، ان کے منہ پر تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلنے لگی، اچانک صاحب چونک کر مجھے کہنے لگی، رکو، میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے جو شاید تم میرے دراز میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ کیا چیز؟ میری تو ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں تھی۔ مالکن نے دروازے سے ایک لاکٹ نکال کر میری طرف بڑھایا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ تو اسی چور کا تھا۔ میں نہیں اب غور سے اس لاکٹ کو دیکھا تھا اور جانے کیوں مجھے وہ جانا پہچانا سا لگا۔ اس لاکٹ کو لے کر اپنے کوارٹر میں آ گئی اور غور سے اسے دیکھنے لگی تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ لاکٹ تو وہی ہے جو میں نے اپنے منگیتر کو اس کی سالگرہ پر گفٹ کیا تھا۔ یہ جاننا تھا کہ میرے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ لہٰذا میں نے پھر سے اس لاکٹ کو دیکھا، لیکن کوئی غلط فہمی نہیں تھی، یہ وہی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس دن جو 3 چور آئے تھے ان میں سے ایک چور میرا منگیتر بھی تھا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے اور میں سوچنے لگی کہ یہ وہ کس راہ پر چل پڑا ہے، آخر اسے یہاں پر چوری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ میں نے اسی وقت اسے کال کی اور کہا کہ مجھ سے لازمی کل یہاں پر آ کر ملو۔ شیخ صاحب 2 دن کے لیے شہر سے باہر تھے اور گھر پر کوئی بھی نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اسے یہیں پر بلا لیا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر وہ کھڑا تھا۔ میں اس سے ملنے گئی تو وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، آخر ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی جو تم نے کو یہاں پر بلا لیا؟ تو میں نے کچھ بھی کہے بغیر اس کا وہ لاکٹ اس کے سامنے کر دیا تو ایک دم سے جیسے سناٹے میں آ گئے۔ بے اختیار اس نے اپنی گردن میں ہاتھ پھیرا تھا اور پھر بوکھلاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تمہارے پاس تھا، میں اسے 2-3 دن سے تلاش کر رہا تھا کہ جانے کہاں پر کھو گیا۔ میں نے اس کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ اب مجھ سے مزید جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو، میں جان گئی ہوں کہ وہ تم ہی تھے جو اس دن مالک کے کمرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوری کرنے آئے تھے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہی پاس سے شیخ صاحب کی گاڑی گزری اور پھر اچانک سے ہی ریورس ہو کر ہمارے بالکل پاس آ کر رک گئے۔ شیخ صاحب گاڑی سے اترے اور میرے منگیتر کو دیکھ کر حیرت سے کہنے لگے، مرشد سائیں، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو اور آپ نے داڑھی کب کٹوا لی؟ بڑی مشکل سے میں نے آپ کو پہچانا۔ مرشد کے لفظ پر میں نے دہل کر اپنے منگیتر کو دیکھا جس نے نظریں جھکا لی تھی۔ میں نے شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ تو میرا منگیتر ہے، یہ کوئی مرشد نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم غصے میں آ کر کہنے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اتنے عرصے سے مجھے بے وقوف بنا رہے تھے، تم دونوں مل کر کیا سازش کرنا چاہ رہے تھے؟ اس نے اسی وقت پولیس بلا کر ہمیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں تو بدحواس ہی ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر تھانے جا کر ساری بات پتہ چلی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہاری ماں ہر وقت مجھے یہی تانے مارتے رہتی تھی کہ میں کماتا نہیں ہوں اور میں اس کی بیٹی کے قابل نہیں ہوں، لہٰذا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے بھی بہت سارے پیسے کمانے ہیں تاکہ لوگوں کا منہ بند کر سکوں۔ اس لیے میں نے ایک لمبی گیم کھیلی، خود کو ایک نیک اور اچھے انسان کے طور پر شیخ سے متعارف کروایا کہ میں اس کی کمزوری سے واقف تھا کہ اسے پیروں فقیروں پر بہت زیادہ اعتقاد ہے۔ وہ تو مرید ہی بن گیا، مجھے مرشد کہتے ہوئے میرے آگے پیچھے پھرنے لگا اور وہ ہر کام کرنے لگا جو میں اسے کہتا تھا۔ پھر میں نے ہی اسے کہا تھا کہ اپنی بیوی کے لیے کسی نئی ملازمہ کا انتخاب کرو اور جو بھی نوکری مانگنے آئے تو اس سے پہلے فرصت میں ہی نوکری دے دو۔ اور پھر میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہاں پر نوکری کی کوشش کرو۔ میرا پلان کامیاب ہو گیا تھا، تمہاری نوکری ہو گئی تھی۔ میں اس کی باتوں سے یہ تو جان چکا تھا کہ اس کی تجوری بہت ہی زیادہ پاورفل تھی اور اگر اسے ویسے کھولا یا توڑا جاتا تو الارم بج جاتا اور اسی وقت پولیس آ جاتی۔ اس لیے اس روز تھوڑی تھوڑی کر کے کانٹا پڑنا تھا تاکہ ایک دن ہم اسے پوری طرح سے کاٹ لیتے۔ اسی لیے اسے روز تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹنا پڑنا تھا تاکہ ایک دم ہم اسے پوری طرح سے کاٹ لیتے اور پھر یہ باحفاظت ساری رقم نکال لیتے۔
اس کام میں میرے 2 دوست بھی میرے ساتھ شامل تھے۔ میں نے مرشد بن کر شیخ کو اس حد تک اپنے قابو میں کر لیا کہ جب میں نے اسے کہا کہ تم کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی سے الگ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جاؤ اور اسے زیتون کے تیل کی مالش کروایا کرو، تو وہ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ جب یہ مجھ سے ملنے آتا تو میں ایک دن کے لیے اپنی دوست سے اس کے مکان کی چابی لے لیتا تھا۔ اس زیتون کے تیل میں بے ہوشی کے اجزاء شامل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد جب دروازہ لاک کر کے چلی جاتی تھی تو ہم کھڑکی کے راستے اندر آتے اور روز تھوڑی سی تجوری کاٹ کر چلے جاتے۔ ہمارا پلان تو بہت کامیاب جا رہا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن تم اس کمرے میں آ جاؤ گی اور دیکھ لو گی، اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ اچانک ہی میری حقیقت شیخ کے سامنے کھل جائے گی کہ میں نے مرشد بن کر اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اس کی ساری کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ پیسے کمانے کے ریس میں وہ اسی حد تک گر گیا کہ اچھائی اور برائی کی تمیز ہی بھول گیا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس سب کا ذمہ دار مالک ہی ہے، جبکہ وہ بیچاری تو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہی تھا۔ مالک کو تو ہم دونوں کو ہی بہت لمبے عرصے کے لیے جیل بھجانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر مالکہ نے سفارش کر کے مجھے آزاد کروا دیا اور میرے منگیتر کے لیے بھی کم سے کم سزا کی تجویز دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے تو سچے دل سے ہی اس کی خدمت کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب وہ جیل سے باہر نکلے گا تو سدھر چکا ہوگا، اور تب تک مجھے اس کا انتظار کرنا تھا۔ I needs